الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ علم نشرح کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی 94 نمبر صورت ہے اور یہ بہت جامع ترین صورت ہے۔ 8 آیات پر مشتمل، 1 رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے۔ جو پچھلی ہم صورتیں پڑھ چکے ہیں، اس صورت کا مقصد اور مدعا بھی تقریباً وہی ہے۔ ان صورتوں میں ایک بات الگ انداز سے بیان کی گئی ہے اور اس صورت میں وہی باتیں ایک ڈیفرنٹ انداز سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ سورہ دوحا کے بالکل اگلی صورت ہے۔ اس میں سورہ دوحا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو احسانات کیے، 3 احسانات کا ذکر تھا، اور آخری جو آیت تھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ اور آپ پہ جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا ذکر اس اگلی صورت میں آتا ہے، یعنی سورہ علم نشرح کے اندر۔ پہلی جو آیت ہے اس کی، علم نشرح لک صدرک، پہلی آیت کے پہلے 2 لفظ علم نشرح کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا، کیونکہ یہ اس صورت کا نام بھی وہی ہے اور پہلے آیت کے الفاظ بھی وہی ہیں۔ یہ صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دی ہے، آپ کو مطمئن کیا۔ پیچھے جو صورت گزری ہے اس میں بھی آپ کو مطمئن کیا گیا تھا۔ اگر اس صورت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ دوحا اور یہ صورت یہ تقریباً ایک ہی زمانے میں اور ایک ہی طرح کے حالات میں نازل ہوئی۔ دونوں مکی صورتیں ہیں، دونوں مکہ میں نازل ہوئی۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ یہ مکی صورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو 13 سالہ زندگی ہے مکی، اس میں جو بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی شمار کی جائیں گی۔ اور جب میں کہتا ہوں یہ مدنی صورت ہے تو آپ کی 10 سالہ جو زندگی ہے مدینے کے اندر، تو وہ مدنی صورتیں شمار کی جائیں گی۔ جب آپ، لیکن بعض سوالات یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ آپ مدینے میں تھے، یعنی رہائش پذیر مدینے میں تھے، لیکن آپ حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے، تو اس وقت جو صورتیں نازل ہوئی کیا وہ مکی شمار کی جائیں گی؟ نہیں، آپ رہائش پذیر تھے مدینے میں تو وہ مدنی شمار کی جائیں گی۔ لیکن جب آپ مکہ میں تھے، بے شک آپ غزوہ کے لیے کہیں باہر بھی گئے تو وہ صورتیں مکی شمار کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، ان کا مقصد اور مدعا دونوں کا ایک ہی ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے۔ تسلی آپ کو کس بات پر دی گئی ہے؟ تسلی آپ کو اس بات پر دی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی کا نزول ہوا، یعنی آپ مکہ کے اندر جو مختلف مذاہب تھے، یہود، مجوس، نصارہ، آپ مطمئن نہیں تھے ان سے، آپ کو اللہ کا وہ تعارف نہیں تھا جو وحی کے بعد آپ کو ہوا۔ وحی نازل ہوئی سورہ علق کی پہلی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق ما لم یعلم تک، پہلی 5 آیات غار ہیرا کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کے بعد آپ گھر چلے گئے، تو جب دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے سٹارٹ کیا تو آپ کو بہت سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ شدید پریشان رہنے لگے۔ پہلے آپ کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ جب میں ان لوگوں کو ایک اللہ کا پیغام سناؤں گا، ایک اچھی بات بتاؤں گا تو یہ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا کبھی اس بات کا۔
اس کے بعد پہلی وحی کے بعد آپ کی اپنی لائف میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا جس کا آپ کو نبوت سے پہلے کسی قسم کا کوئی اندازہ نہیں تھا. تو جب آپ نے اللہ کا پیغام دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور لوگوں کو وہ پیغام سنایا کہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب وہ تو مکے کے اندر 360 بت رکھ کے بیٹھے تھے، وہ کس طرح یہ بات مان لیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو جب آپ نے مکہ کے اندر یہ نعرہ بلند کیا کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ جو لوگ آپ سے دلی محبت کرتے تھے، آپ کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے اور آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، ان لوگوں نے آپ کو اپنا حقیقی دشمن سمجھنا شروع کر دیا. آپ کے قبیلہ والے، آپ کے اہل محلہ والے، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، سب آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگے. آپ کو برا بھلا کہنا انہوں نے شروع کر دیا اور نوبت یہاں تک آ گئی. اور جب ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ایک عام انسان ٹینشن لے جاتا ہے. تو آپ کو بھی فطری طور پر جو ایک عام انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس طرح کے معاملے کے اندر آپ علیہ السلام کو وہی پیش آئی. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے سورۃ ضحیٰ نازل فرمائی. اس میں کیا حکم دیا گیا تھا کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوئے. تسلی مل گئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اس صورت کے اندر یہی تسلی دوبارہ دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے جو کام سٹارٹ کیا اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطمئن کر دیا. پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہیں. 3 نعمتوں کا اس صورت کے اندر ذکر ہے اور یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کی موجودگی میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی جو نعمت کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے شرح صدر کی نعمت. دوسری نعمت کہ آپ پر جو بوجھ، آپ ایک بوجھ محسوس کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو آپ سے ہلکا کر دیا. اور جو آپ کی پیٹھ، جس نے آپ کی پیٹھ بوجھل کر رکھی تھی، اللہ نے اس بوجھ اتار دیا. تیسری چیز رفع ذکر کی نعمت. یہ 3 نعمتوں کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے. انشاءاللہ ڈیٹیل کے اندر اس صورت کے کانٹیکسٹ کے اندر ہم ان 3 نعمتوں کے متعلق ڈسکس کریں گے کہ ان 3 نعمتوں سے مراد کیا چیز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کو مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ اس مشکل کے ساتھ ہی آسانی آ رہی ہے، فراغی کا دور آ رہا ہے. اور یہی بات پچھلی صورت میں بھی کہی گئی تھی. وہی بات جو پچھلی صورت میں کہی گئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ورس نمبر 4 سورۃ الضحیٰ، کہ ہر آنے والا دور آپ کے لیے پچھلے دور سے بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. یہی بات اس صورت میں ایک نئے انداز میں بیان کی گئی ہے. یعنی یہ صورت اور جو پچھلی صورتیں ہم نے کور کی ہیں، یہ صورت ان کا مدعا ہے، یعنی وہی باتیں اس صورت میں ایک نئے انداز سے بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی ہے کہ اب آپ کو جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن تکالیف کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو جو ہمت چاہیے وہ آپ کو صرف ایک چیز سے مل سکتی ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی عبادت. آخر میں آپ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب آپ اپنے دعوت و تبلیغ کے کام سے، اپنے مشاغل سے فارغ ہوں تو اللہ کی عبادت کریں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہمت دے گی تکالیف کا مقابلہ کرنے کی. اور پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ شروع میں آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہو رہا تھا کہ کس طرح لوگوں کی بکواسیات سنیں، کس طرح ان کے تانے سنیں. لیکن آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرح صدر کی جو نعمت دی، آپ کے سینے کو کھول دیا، جس کی وجہ سے پھر آپ کو اتنی ہمت مل گئی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ نعمت صرف آپ علیہ السلام کو اللہ نے دی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کے سارے دشمن آپ کے سامنے بیٹھے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ سب کو قتل کروا دیں، لیکن آپ نے کہا لا تشریب علیکم الیوم، آیا تم لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں، تم سب کو معاف کیا جاتا. یہ نعمت ہے
کہ فرشتوں نے آپ کا سینہ چاک کیا شق صدر میں اور آپ کے دل کو آب زمزم سے دھویا اور انا بغض یہ ساری چیزیں آپ کے دل سے نکال دی. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن یہ آپ علیہ السلام کو یہ نعمتیں دی ہیں. اور یہی جو آخری ہدایت آپ کو دی گئی ہے کہ آپ نے اس چیز کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، یہی ہم پیچھے سورہ مزمل کے اندر پڑھ چکے ہیں. سورہ مزمل کے اندر شروع میں آپ علیہ السلام کو ہدایت کی گئی تھی قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو اٹھو اور اللہ کی عبادت کرو، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ یا اس سے کچھ زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. اور اگلی آیت تھی سورہ مزمل ورس نمبر 5، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں. اس کے فوراً بعد کہا گیا تھا کہ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے، یعنی نفس کو روندتا ہے، مگر اس وقت ذکر خوب درست ہوتا ہے. تو اب رات کو اٹھیں اور اپنے رب کی عبادت کریں. اور پھر احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے، مشکات کے اندر مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے. جب آپ لمبا قیام کریں گے نا آپ کے پیر سوج جائیں گے. تو آپ سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے تو اللہ نے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنی اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا جواب تھا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے میرے گناہ معاف کر دیے، اس کے باوجود اب یہ تو نہیں کہ میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں. لیکن انہوں نے زیادہ لمبے قیام کیے. تو یہ کچھ مطلب اس حدیث کے پس منظر میں نے باتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کا پورا مدعا بھی میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. اب جب ہم اس صورت کو پڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہمیں فائدہ دے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ ایک سوالیہ انداز ہے. دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کو جو پریشانی آ رہی ہے، پہلے آپ میں ہمت نہیں تھی اسے برداشت کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو برداشت کرنے کی قوت اور طاقت آپ میں پیدا نہیں کر دی. شرح صدر یہ شرح صدر کا لفظ قرآن میں متعدد جگہ پر اور بہت سے مقامات پر آیا ہے، لیکن اگر ان پر دھیان دیا جائے تو اس کے دو معنی ہیں. ایک آتا ہے سورہ انعام کے اندر ورس نمبر 125 کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، وہاں بھی یہی لفظ ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اور یہی الفاظ سورہ زمر کے اندر ورس نمبر 22 کے اندر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک ہدایت کے راستے پر صراط مستقیم پر بھی چل رہا. شرح صدر سے سینہ کھولنا مراد ہے، یعنی ایک بات کی انسان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو جب اللہ تعالیٰ شرح صدر فرماتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو گمان ہوتے ہیں، جو وہم ہوتے ہیں، یعنی جو خلدان ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے اور اسے یہ ایک بات بالکل صحیح سمجھ آ جاتی ہے، یعنی اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی پہ آتی ہے. اس کی پریکٹیکلی مثال سورہ شعراء کے اندر آتی ہے. سورہ شعراء قرآن مجید کی 26 یا 27 نمبر سورت ہے. اس کی آیت نمبر 12-13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا تو ان سے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے اللہ کا پیغام سناؤ، کیونکہ وہ سرکش ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی انی اخاف ان یکذبون یضیق صدری، اے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دے گا اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی. وہ دعا سورہ طٰہٰ کے اندر آتی ہے ورس نمبر 25 سے 28 تک، جو ہم اپنے درس سے پہلے بھی پڑھتے ہیں. رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری،
اور میرے کام کو آسان کر دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرا گانٹھ کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ ان لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی. اور اگر کسی کو دعوت کے کام میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، یعنی کوئی بات نہیں کر سکتا کھل کے، تو اس دعا کا کثرت سے ورد کرے. پریکٹیکلی مثال ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں نے ایک درس سنا، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ میری زبان میں صحیح سے بات نہیں کر سکتا تھا. یعنی مجھے اگر اپنا نام بتانا پڑ جائے نا، تو مجھے اپنا نام شروع کرنے سے پہلے 2-3 دفعہ ذاکر اس طرح میں بولتا تھا. تو میں نے اس دعا کا ورد کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی، اور میری اب آپ دیکھ لیں کیسی روانگی اس کی زبان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ پھر جس پہ یہ نعمتیں کرتا ہے، یعنی شرح صدر کی نعمتیں، تو پھر اس کا سینہ بھی اللہ کھول دیتا ہے. اگر اسے آپ دوسرے معنی میں لیا جائے، ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل اس چیز سے صاف کر دیا کہ آپ اس کے دین کے اندر کوئی شک کریں. یعنی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے اندر باقی مذاہب تھے، یہود، نصارہ، مجوس، آپ ان سے مطمئن نہیں تھے. اور بعض لوگ جو توحید کے قائل تھے، آپ ان سے بھی صحیح طرح مطمئن نہیں تھے، کیونکہ وہ مکس توحید لے کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر آپ نے اسی وجہ سے خلوت اختیار کی. غار ہیرا میں آپ جاتے تھے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں تھا. آپ دیکھ رہے تھے کہ مکہ کے اندر کس طرح جو امیر طبقہ ہے وہ غریب طبقے کو پیس رہا ہے، کس طرح غلاموں سے سارا کام لیا جاتا ہے، کس طرح بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، کس طرح معاملات میں دھوکے بازی کی جا رہی ہے، کس طرح ان کی پانی پہ سالوں تک جنگیں سٹارٹ رہتی تھیں، انتقام کی جنگیں، ایک دوسرے کو مار رہے تھے. کمزور قبیلہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا، طاقتور قبیلہ اسے ختم کرے، اس کی جگہ پہ قبضہ کر لیتا تھا، ان کے گھروں پہ، ان کے مال پہ، ان کی عورتوں پہ قبضہ کر لیتے تھے. تو آپ علیہ السلام ان ساری چیزوں سے پریشان تھے. تو آپ نے خلوت اختیار کی اور اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈا، جو پچھلی صورت میں آپ پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اور اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی باتیں دہرائی ہیں. تو کچھ لوگوں نے اس سے یہ بھی مفہوم مفسرین نے نکالا کہ شرح صدر سے مراد شک صدر بھی ہے. شک صدر آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ شک صدر کے متعلق، شک صدر وہ واقعہ ہے کہ جب 4 سال کی عمر میں آپ کھیل رہے تھے اور فرشتوں کا نزول ہوا، اور انہوں نے آپ کو، آپ کے سینے کو چیر کر آپ کا دل نکالا، اور اس میں سے وہ شیطانی حصہ جو ہے وہ نکال دیا. یہ 2 دفعہ آپ کے ساتھ واقعہ ہوا. ایک دفعہ معراج کے موقع پر، معراج میں بھی یہی واقعہ ہوا کہ آپ کا سینہ چیرا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھویا گیا. تو یہ 2 دفعہ شرح صدر کو بعض مفسرین نے شک صدر میں بھی لیا. لیکن علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ شرح صدر کو عربی لینگویج کے مطابق کسی طرح بھی شک صدر میں نہیں لیا جا سکتا. لیکن یہ سمجھنے کے لیے، تفہیم کی آسانی کے لیے میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی یہ بات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، یعنی یہ احسان کیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پر سے بوجھ بھی اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پیٹھ توڑ رکھی تھی. بوجھ سے کیا مراد ہے؟ بوجھ سے ایک تو یہ مراد ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام، کیونکہ آپ ایک تو جب آپ پہ وحی نازل ہوئی تو آپ پر بوجھ تھا کہ میں کس طرح ان لوگوں کو مناؤں، اللہ کی بات کس طرح ان تک پہنچاؤں. یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں. روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اتنی ٹینشن میں رہتے تھے اپنی امت کی وجہ سے کہ کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں. ظاہری بات ہے، ایک دفعہ جب آپ مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے تھے اور عبداللہ بن ام مکتوم آئے تو آپ نے اسے اگنور کر دیا. کس بات پہ؟ یار یہ لوگ مان جائیں. یعنی آپ اس قدر آپ نے ٹینشن لی، تو یہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہلکا کر دیا. دوسرا بوجھ یہ تھا کہ جب یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے تو آپ کے ساتھ مٹھی بھر چند لوگ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلص ساتھی دیے.
جس نے دعوت کے کام میں، دین کے کام میں آپ کو آپ کا حوصلہ بلند کیا اور آپ سے آگے بڑھ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا. بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ بعض صحابی نے آپ کے آگے آگے پتھر نہیں لگنے دیے، تلوار کے وار نہیں غزوہ احد کے موقع پر. ٹھیک، تو جو مخلص ساتھی اللہ نے آپ کو دیے ان کا بھی بہت کردار ہے. اکیلا بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا. اب میں اکیلا تو یہاں درس نہیں کر سکتا بیٹھ کے، لیکن جب مجھے مخلص ساتھی اللہ دے گا، عطا کرے گا، ان کی سپورٹ ہوگی مجھے، تو مجھے اپنے اس کام میں مزید آسانی ملے گی. تو جو ایک بوجھ ہے وہ ہلکا ہوگا. تو دعوت کا کام جو بندہ کرتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے مخلص ساتھی دیے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کی ہر طرح سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر جو دعا کے ذریعے آپ علیہ السلام کو ملے کہ آپ نے دعا کی، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب اور عمر بن حشام میں سے ایک بندہ دے دے. عمر بن حشام تو ابو جہل تھا، جس کے متعلق ہم ڈسکس کر چکے ہیں، سورہ الگ کے اندر یہ آیات آتی ہیں اس کے متعلق. تو کبھی بارہا موقع ملا تو دوبارہ اس کے متعلق ڈسکس کریں گے. ڈسکس اس متعلق نہیں کیا جائے گا اس بارے میں کہ وہ بہت ایک ہستی تھی گزری ہے، نہیں، وہ تو اللہ کا نافرمان بندہ تھا. تو اگر اس کا ذکر کیا جائے گا صرف اس لیے تاکہ عبرت حاصل کی جائے اس کے واقعے سے. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں، آپ کے بوجھ اتار دیا، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ دوسری نعمت ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کو نازل ہوئے 1444 سال ہو گئے، لیکن آج تک آپ علیہ السلام کا ذکر جاری ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو. آپ نماز میں دیکھ لیں، ایک تو درود شریف ہی پورا نازل کر دیا، آپ علیہ السلام کا ذکر ہے. پھر ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اللہ نے آپ کا ذکر کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے اس بارے میں علم نہیں. تو یہاں سے جو ہمارے علم غیب کا عقیدہ پایا جاتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام کو علم غیب ہے، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر علم غیب ہوتا تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ مجھے علم نہیں ہے. تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح میرا ذکر کیا. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے گا تو آپ کا نام لیا جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا کہ آج 1444 سال بعد بھی دیکھ لیں ہم آپ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. کسی ہستی، کوئی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے جن کا ہم ذکر کریں. ہر ہستی اپنے وقت کے مطابق فنا ہو گئی، ختم ہو گئی. جس طرح قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور سورہ رحمان میں آتا ہے کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی. پہلے اس کو موت آ گئی، پھر وہ فنا کس طرح ہوگا، اس کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا. اور قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تم ایک قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے. یعنی ایک زمانہ تھا میرا کوئی نام نہیں تھا، پھر ایک زمانہ آیا میرا نام بنا، پھر اب ایک دوبارہ مجھ پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میرا کوئی نام ہی نہیں ہوگا. دنیا کو پتہ نہیں ہوگا کہ عامر نام کا بھی شخص کوئی دنیا میں آیا تھا. لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت یہ دی ہے کہ دیکھیں آپ کا ذکر قیامت تک بڑھتا ہی رہے گا. آپ ایسی واحد پرسنالٹی ہیں دنیا میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے خلاف ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ہزاروں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں آپ کا ذکر بلند ہو رہا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ، میں کہتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر آپ کے دشمنوں کے ذریعے بلند کرتا ہے. آپ دیکھیں جو مشرکین مکہ نے جو چالیں چلی تھیں، ان میں ان کی ایک چال یہ بھی تھی کہ جب بھی لوگ باہر سے حج کرنے کے لیے آئیں گے یا عمرہ کے لیے آئیں گے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہیں یہ بتائیں گے کہ یہ ایک ایسا جادوگر ہے کہ یہ ایسا جادو کرتا ہے کہ باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے اور قبیلوں میں جدائی ڈال دیتا ہے. اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جو انہوں نے یہ چال چلی، اس چال کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کے لیے فائدہ مند بنایا کہ وہی لوگ دوبارہ آپ کے پاس آ کے دیکھتے تھے یار ایک دفعہ ملا تو جائے کہ وہ جادو جن لوگوں پہ اس نے جادو کیا ہے وہ لوگ کس طرح کے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے ہم ان سے ملیں.
اور آپ کا کلام سن. اور جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کلام سنا, انہوں نے کہا یار اس طرح کا بہترین کلام تو ہم نے آج تک سنا نہیں, یعنی قرآن مجید. پھر جب وہ آپ کے صحابہ سے ملے تو آپ نے ان کی پہلی زندگی دیکھی کہ یار ان میں تو بالکل 180 ڈگری تبدیلی آ گئی ہے. یعنی پہلے یہ معاشرے میں سب کچھ کر رہے تھے, لیکن اب یہ دیکھیں آپ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کر کے دیکھ لیں, آپ کو آگے سے حسن سلوک ہی ملے گا, بہترین اخلاق ملے گا. تو جب وہ آپ سے ملے تو وہ امپریس ہوئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کے ذریعے آپ کا ذکر بلند کیا. تو ہر پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا. اور یہ بات پریکٹیکلی فارم میں تب تو نہیں لوگ سمجھ سکتے تھے, لیکن آج 44 سال پہلے ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن برحق اللہ کی کتاب ہے. تو ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ ایک ہی آیت 2 دفعہ یک کے بعد دیگرے بیان کر دی گئی. اس میں اللہ کی یہ حکمت ہے. اس میں تو یہ کہنا چاہیے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے, تو یہ بات سمجھ میں بھی آ رہی تھی, لیکن مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اب یہ بات تب کہی جا رہی ہے کہ جب آپ کے اہل محلہ والے آپ سے کتنا تعلق ہو گئے, آپ کے رشتہ دار آپ سے کتنا تعلق ہو گئے, آپ کے دوست آپ سے کتنا تعلق ہو گئے. یہ بات تب کہی جا رہی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے, یعنی اب آپ نے صبر کرنا ہے. تو اس بات پہ پھر آپ نے صبر کس طرح کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب جو بھی مشکلات آپ پہ آ رہی ہیں کوئی بہت لمبا دور نہیں ہے یہ, بلکہ اس مشکلات کے ساتھ ہی فراغی کا دور چلا آ رہا ہے. یعنی ایک تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک مشکل آئی, کچھ عرصہ اس مشکل پہ صبر کیا, اس کے بعد ایک آسانی ہے. اس طرح نہیں, بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی آ رہی ہے. اور جب آپ مشکل آئے تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ صبر وہی ہے جو مشکل کے آغاز میں کیا جائے. اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں جو مشکل یعنی اپنا وہ نوحہ جو کرنا ہے, اپنا جو وہ شرکیہ کفری الفاظ جو کہنے وہ کہہ لیے, اس کے بعد اب 2-4 دن بعد جب صبر آ گیا تو پھر اندر سے آواز ہے کہ اب میں صبر کروں گا. یہ کوئی صبر نہیں. صبر وہی ہے جو مشکل کے شروع میں کیا جائے. اور اس کی بہترین مثال ملتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام پر کوئی بھی, اور صحابہ کی پریکٹیکلی ہمیں روایت ملتی ہیں کہ جب ان پہ کوئی بھی پریشانی آتی تو وہ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے, نماز پڑھتے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اور جب آپ فارغ ہوا کریں تو محنت کیا کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کریں. یعنی جب آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہوں تو آپ اللہ کی طرف آ جائیں, اللہ کی عبادت کریں, قیام کریں. اب آپ کو ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ دعوت پہلے 3 سال تو دعوت خفیہ رہی ہے, یعنی علانیہ دعوت نہیں دی, یعنی خفیہ. تو اب آپ جب دعوت کا کام آپ پہ ایک ذمہ داری آئی تو آپ کو پریشانی یہ بھی تھی کہ اب سارا دن میں نے دعوت کا کام کرنا ہے تو رات کو میں قیام کیسے کروں. پہلے تو قیام یہ آ رہا تھا کہ آدھی رات قیام کرنا ہے, تو جو بندہ دن میں دعوت کا کام کر رہا ہے تو وہ آدھی رات قیام کس طرح کرے گا. تو پھر اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمائی کہ جب آپ فارغ ہوں تو اللہ کی طرف رجوع کریں, یعنی نماز پڑھیں اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو, یعنی اس کی نماز پڑھو اور اس کا ذکر کرو. اور آپ علیہ السلام کی زبان سے کبھی اللہ کا ذکر ترک نہیں ہوا تھا. جس طرح ہم تو اللہ کو ویسے ہی بھول جاتے ہیں نا, کیونکہ ہمیں اللہ کا وہ تعارف نہیں کروایا کسی نے. جس طرح قرآن میں آتا ہے وما قدر اللہ کا قدر ہی, کہ لوگوں نے ہماری قدر نہیں کی جیسا ہماری قدر کا حق تھا. اللہ کی قدر یہی ہے کہ ہر لمحہ اس کا ذکر کیا جائے, ہر حال میں. ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر ناپاک بھی ہوں تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. تو ذکر تو ایک ایسی چیز اللہ نے رکھی ہے تاکہ ہر وقت آپ کا تعلق اللہ سے قائم رہے, ہر وقت آپ اگر اللہ کو یاد کرتے رہے. تو یہ مختصر سی ایک صورت تھی, تو ہمارا ٹائم بھی جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.